بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو، انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتلهم کان خطا کبیرا، بے شک قتل ان کا بڑا جرم ہے۔ اس سے پچھلے رکوع میں، پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی عظمت فضیلت کو بیان فرمایا، اور یہاں سے اولاد کے حق حقوق جو ہیں وہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ یعنی اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں ایسے واقعات ہوا کرتے تھے۔ لوگ بیٹوں کو غربت کے ڈر سے قتل کر دیتے، بیٹیوں کو جو ہے وہ اپنی انا کے حوالے سے، اور اپنی ناک نہ کٹ جائے ہماری، اس بنا پہ بیٹیوں کو اس طرح وہ زندہ درگور کر دیتے۔ اور یہ واقعات کچھ جاہل قسم کے لوگ آج کل کے اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں وہ اکثر سننے کو ملتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی زمانہ جاہلیت والی رسومات اور طریقہ کار آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا جی، والد نے غربت کی وجہ سے اپنے 3 بیٹوں کو، 5 بچوں کو قتل کر دیا۔ ماں غربت کی وجہ سے، بھوک سے تنگ آ کر ماں نے اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی جی، یا گھریلو تنگ دستی کی وجہ سے، گھریلو جھگڑے کی وجہ سے ایسے حالات واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیٹی کو پسند نہیں کرتے اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی کو قتل کر دیتے۔ بعض غربت کی وجہ سے کہ جی یہ اب اتنے بچے ہو گئے، اب پھر بچہ ہو گیا تو اس کے کھانے پینے کا، رزق کا بندوبست میں کہاں سے کروں گا یہ تو یہ اللہ رب العزت کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں جب آتا ہے اس کا رزق اللہ رب العزت لکھ دیتا ہے، اور طے ہو جاتا ہے اس نے اتنا رزق کھانا ہے اور اتنا اس نے جینا ہے، اتنی اس کی عمر ہے، اتنا اس نے رزق کھانا ہے، وہ سارا کچھ اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ باری تعالیٰ جس نے فرمایا کہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے اس کو بھی، تمہاری اولاد کو بھی رزق دینے کا اہتمام اس کے پاس ہے، وہی
ان کو بھی رزق دے گا۔ لہذا غربت کے نام پر، مفلسی کے نام پر، مجبوری کے حوالے سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور نہ قریب جاؤ زنا کے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا طریقہ ہے یا بری راہ ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال طریقہ جو اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو فرمایا کہ حلال طریقہ سے تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے، جو تمہارے عقد میں ہے، جی ان کے ساتھ یہ معاملات اگر کرو تو وہ جائز اور جو ہے وہ صحیح طریقہ جو ہے وہ وہی ہے۔ لیکن اگر کسی بھی حوالے سے تم زنا کے قریب جاؤ گے، بیوی کے علاوہ کوئی بھی ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جی چاہے لڑکوں میں سے ہو چاہے لڑکیوں میں سے ہو۔ تو یہ فرمایا کہ سب سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو تم اپنی جان کو، وہ التی وہ حرم اللہ الا بالحق، حرام کیا ہے اللہ نے مگر حق کے ساتھ، یعنی قانونی طریقہ سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کسی نے قتل کیا تو اب قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے اس کو سزائے موت دلوا دی جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، وہ طریقہ کار درست ہے۔ قصاص میں کسی کو قتل کیا جائے، جی قاتل جو ہے جس نے قتل کیا اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، یہ طریقہ کار جو ہے، یہ قانونی طریقہ کار یہ درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی بھی جان کو، لا تقتلوا النفس، نہ قتل کرو کسی بھی جان کو، جی کسی بھی جان کو اس کے علاوہ، قانونی طور طریقے کے علاوہ قتل کرنا یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور وہ جو قتل کیا گیا مظلوما ناحق یا ظلم سے قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو بے شک بنایا ہم نے اس کے وارث کو یا اس کے ولی کو سلطانا، یعنی قابو دیا گیا ہے، یا سلطاناً قانونی حق دیا ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر ظلم سے قتل کر دیا جائے تو اس کا ولی جو ہے
اس کو قانونی حق ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے۔ فلا یسرف فی القتل، پس نہ زیادتی کرے یا حد سے نہ بڑھے فی القتل، قتل میں۔ پھر جیسے اس نے قتل کیا اسی طرح اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہیں۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ والی مدد، منصورہ مدد دیا ہوا ہے، یا اس کی بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے اس نے قصاص میں جیسے اس نے قتل کیا ویسے اس کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے گلا کاٹا ہے تو گلا کاٹا جائے گا، اس نے پستول کے ساتھ قتل کیا ہے پستول کے ساتھ قتل کیا جائے گا، یعنی برابری ہونی چاہیے اس میں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور نہ قریب جاؤ یتیموں کے مال کے، اِلَّا بِاللَّتِی، مگر اس طریقے سے کہ وہ احسنو، کہ وہ مگر اس طریقے سے کہ وہ بہت درستی کرنے والے ہو، کرنے والی ہو۔ جی، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے سمجھداری کو یا جوانی کو۔ ہاں جی، یعنی یتیم کا مال جو ہے یہ کسی کو لینے کا کھانے کا حق نہیں ہے۔ الا باللتی ہی احسن، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ضرورت کے تحت تم لینا چاہتے ہو اس کی اجازت سے تم لے سکتے ہو، ٹھیک ہے، یا ادھار کر کے تم لے سکتے ہو تاکہ بعد میں تم اس کے مال کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جب تک وہ جوانی کو نہ پہنچے اس وقت تک یتیم کے مال کو نہیں لے سکتے۔ جب پہنچ جائے اپنی جوانی کو تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اب اس کے اختیار میں ہے کہ جتنا عرصہ تم نے اس کی خدمت کی اس کا بدلہ وہ چکائے، بخوشی وہ تمہیں اپنی طرف سے تمہیں دے یا نہ دے، وہ اس کے اختیار میں ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو، یعنی وعدہ پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور پورا کرو ناپ تول، اذا کلتم، جب تم ناپ تول کرو، جی جب تم ناپ تول کرو اس وقت ناپ تول پورا کرو، یعنی کوئی ناپنے کی چیز ہے تو وہ بھی پوری ہونی چاہیے، تول والی چیز ہے تو وہ بھی پوری ہونی چاہیے۔
لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ دکانوں میں لوگوں نے ایسے ایسے فراڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں ترازو میں، جی وہ نیچے کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگا دیتے ہیں، یعنی جس پلڑے میں سامان رکھنا ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کہ وہ پورا وزن جو ہے نا وہ کلو ہے، مثال کے طور پہ تو کلو پورا نہیں ہوگا، اب روزانہ میں کتنے کلو وہ بیچے گا تو تھوڑا تھوڑا کرتے کتنے ہی کلو اس نے مار لیے، بچا لیے بے ایمانی اور فراڈ کرتے ہوئے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کو یہی بیماری تھی جو کہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے بعض جگہوں پہ بڑے بڑے وزن جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں، تو تھوڑا تھوڑا بھی اگر اس میں سے کم ہو جائے تو منوں کے حساب سے جو چیز تولی جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کتنے ہی کلو اس میں وزن میں کم ہو جائے گا۔ اور کئی جگہوں پہ پھر لوگوں نے ایسے فراڈ جو ہے نا وہ پکڑے، اور اس چیز کا اندازہ کرنا ہو تو وہ جو ہے نا وہ جو پتھر رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کے تو پھر آپ چیک کریں کہ یہ برابر ہے یا نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے وزن جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر، جی تاکہ یہ بیلنس برابر کسی کو جو ہے نا وہ کوئی دیکھ نہ سکے ہے برابر یا نہیں ہے۔ وازنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن یعنی ترازو بالقسطاس المستقیم، یہ انصاف کا سیدھا راستہ ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور اچھا انجام ہے، تاویلا۔ تو کاروبار میں برکت کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے برکت نہیں ہوتی، پھر لوگوں سے پھر دعائیں کراتے پھرتے ہیں کہ جی کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ اگر کاروبار کیا جائے اللہ رب العزت اس میں برکت بھی ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ وزن ترازو جو ہے یہ انصاف کے ساتھ تم رکھو تو ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور اچھا اقدام ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور نہ پیچھے پڑو اس چیز کے جو نہیں ہے تمہارے لیے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں زیادہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر علم اس مسئلے کا تمہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، بات کرو اس کے بارے میں، لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر الجھنے کی، بار بار سوال پہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سننا اور دیکھنا
والفؤاد اور دلی ارادے، کل اولئک یہ تمام کے تمام، کان عنہ مسئولا ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسئولا پورا پورا حساب و کتاب ہوگا۔ یا ان تمام چیزوں سے کیا ہیں؟ کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، اعضائے انسانی جتنے بھی ہیں، ان سے سوال ہوگا۔ اور بروز قیامت انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی جی، اور اعضائے انسانی جو ہیں ان کو اللہ زبانیں عطا فرمائے گا، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اور اللہ ان سے فرمائے گا کہ یہ جو جو عمل کرتا رہا ہے تم بتاؤ اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہاتھوں سے کوئی برا عمل کیا ہاتھ بتائیں گے، کسی بد عمل کی طرف، برے عمل کی طرف چل کے گیا، پاؤں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا نہ چلو زمین میں اکڑ کر، جی مغرور ہو کر زمین میں نہ چلو۔ اللہ رب العزت کی زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ بندے کو چلنا چاہیے۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ بے شک تو ہرگز نہ چیر سکے گا زمین کو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اور ہرگز نہ پہنچ سکے گا پہاڑ کی بلندی پر، طولا یعنی زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، ایسے اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتے ہو کہ جیسے تم زمین کو زور زور سے پاؤں مارتے ہو زمین کے اوپر، کہ جیسے تم نے زمین کو چیر دینا ہے۔ فرمایا کہ زمین کو تم چیر نہیں سکتے ایسے چل کے، اور نہ تم ایسے قدم اٹھا کے چلتے ہو کہ تم نے یہ پہاڑی جو ہے نا یہ سر کر لینی ہے، ایسے بھی تم نہیں کر سکتے۔ لہذا عاجزی اور انکساری یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کل ذالک کان سیئہ یہ وہ کام کہ تھے گناہ اس کے، عند ربک تمہارے رب کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ کل ذالک کان سیئہ یہ تمام، کلو تمام وہ کام کہ تھے گناہ اس کے، عند ربک نزدیک تمہارے رب کے، مکروہا ناپسندیدہ۔ یعنی تمہاری کوئی بھی بات، تمہاری کوئی بھی بری بات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو یہ ایسا زمین پہ اکڑ کے چلنا یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ اس وجہ سے ہے
کہ وحی کی جو وحی کی ہے تمہاری طرف ربو کا تمہارے رب نے من الحکمہ حکمت سے، یعنی تمہارے رب نے جو تمہیں وحی کی ہے یہ حکمت کی باتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پس ڈالا جائے گا جہنم میں ملوماً ملامت کرتا ہوا، ملامت کیا ہوا، مدحورا دھکے دیا ہوا، یا دھکے کھاتا ہوا تانا، یا ملامت پاتا ہوا دھکے کھاتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، پس چن لیا ہے تم کو ربکم تمہارے رب نے، کیا کیا یہ پیچھے ہے نا، کیا چن لیا ہے تم کو تمہارے رب نے، بالبنینا ساتھ بیٹوں کے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیا ہے فرشتوں کو بیٹیاں، انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک جو تم بولتے ہو یہ بڑی بات کہتے ہو، بڑے بول بولتے ہو، یعنی بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا یہ اللہ کے بیٹے، بعض نے فرشتوں کے بارے میں کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بیٹے دے دیے، اور کیا اللہ نے خود بیٹیاں اختیار کر لی ہیں بقول تمہارے جیسے تم کہتے ہو؟ تو فرمایا کہ یہ تو تم بڑے بول بولتے ہو، کرخت بات جو ہے نا یہ تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے فی هذا القرآن، اس قرآن میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور نہیں ہے زیادہ نہ زیادہ ہوئی ان کو مگر نفرت، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ تو بطور نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ لوگ اس کو پڑھیں، نصیحت حاصل کریں، یا اے محبوب آپ ان کو سنائیں یہ قرآن پاک تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ قرآن پاک کو سننے کے بعد یہ الٹا نفرت جو ہے ان کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، وما یزیدہم الا نفورا، بجائے ہدایت حاصل کرنے کے جو نفرت یہ دل میں رکھتے ہیں وہ قرآن سننے کے بعد ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، تم فرماؤ اگر ہوتا اس کے ساتھ کوئی معبود، آلِهَةٌ، اگر اس کے ساتھ کوئی معبود ہوتا، کما یقولون، جیسے تم کہتے ہو، یا جیسے یہ کہتے پھرتے ہیں، یہ تقولون نہیں ہے، یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں
اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، جب تو یہ تلاش کرتے الی طرف ذی العرش عرش والے کے، سبیلا کوئی راستہ، یعنی اللہ رب العزت کا اگر کوئی یعنی کوئی معبود جس کو یہ معبود بناتے ہیں نا، یہ واقعتاً اگر جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا ثانی ہے، جی ہم اس وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں، گویا اللہ سمجھ کے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے تم کہتے ہو نا، اگر یہ بات ہوتی تو پھر تم اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لیتے اس کے ذریعہ سے، جی تو جب کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، وہ خود لاچار اور بے بس ہوتے ہیں وہ بت، انہوں نے ان کی مدد کیا کرنی ہے۔ سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اس سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ان بتوں سے یا کسی اور معبود سے، دوسرے خداؤں سے، اللہ اس سے پاک ہے۔ و تعالی، اور بلندی والا ہے، اما یقولون، بلندی والا کس سے؟ اما یقولون، اس سے جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرا، یعنی بلندی اس کی بہت بڑی ہے، یعنی جو وہ بکواس کرتے ہیں اللہ کے سوا معبودوں کے حوالے سے، اللہ کے شریک جو ٹھہراتے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت بڑی ذات ہے، بلند و بالا ذات ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں آسمان، والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں ہے، ان میں ہے، جو کچھ ان میں ہے، یعنی آسمان، ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ہی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اگر یا نہیں ہے، یعنی اور نہیں ہے کوئی چیز، نہیں ہے کوئی چیز، یہ نافیہ، نہیں ہے کوئی چیز مگر الا یسبح، مگر تسبیح کرتی ہے بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، ولکن لا تفقہون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے تسبیحہم، ان کی تسبیح کو، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین کے اوپر ہیں یا زمین کے نیچے ہیں، فضا میں ہے یعنی چرند پرند جو ہیں، یا آسمانوں سے اوپر ہے یعنی ملائکہ ہے، حوریں ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اس کی حمد بیان کرتی ہیں، لیکن فرمایا کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اپنی اپنی زبان کے مطابق ہر مخلوق، چرند پرند، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات،
جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں، یہ پتھر ہیں، درخت ہیں، اپنی اپنی زبان کے مطابق یہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب تم نے تلاوت کی، یا آپ نے تلاوت کی ہے محبوب، آپ نے تلاوت کی قرآن کی، جعلنا بینک و بین الذی، بنا دیا ہے ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان، کن لوگوں کے درمیان؟ لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت، آخرت پر، ٹھیک ہے، بنا دیا ہے، جعلنا بنا دیا، کیا بنا دیا ہے؟ حجاب مستورا، پردہ بنا دیا ہے چھپا ہوا، یعنی ایسا پردہ ہے جو نظر نہیں آتا، آپ کے اور ان کے درمیان پردہ ہم نے ڈال دیا ہے، ایسا پردہ بنا دیا ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے چاہنے والے جو ہیں وہ قرآن، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کو سنتے ہیں، لذت محسوس کرتے ہیں، قرآن پاک کو سن کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ ایسے ہیں کہ قرآن کو سننے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو ہم نے گویا کہ ایک حجاب بنا دیا ہے، اور وہ اس حجاب کو کراس نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بنا دیا ہے ان کے دلوں پر پردہ یا غلاف ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ نہ سمجھیں اس کو، ہم نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ ہی نہ سکے۔ حالانکہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں لوگ عربی النسل تھے، سارے ان کی زبان ہی عربی تھی، قرآن پاک بھی عربی میں نازل ہوا، عربی میں نازل ہونے کے باوجود، ان کی زبان عربی ہونے کے باوجود، تو وہ اگر ایمان نہیں لائے تو کیوں نہیں ایمان لائے؟ اس کی وجہ یہی ہے، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر غلاف ڈال دیا ہے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں سخت پیرا ہے، یعنی موٹے کپڑے کا ٹینٹ نہیں ہوتا، جو موٹے کپڑے، وہ ہم نے ڈال دیا، ٹھونس دیا ان کے کانوں میں، تو قرآن پاک کی تلاوت ان کے کانوں میں جاتی ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب ذکر کیا تم نے ربا کا، اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اس کی وحدانیت کا، یعنی اکیلے رب کا تو نے ذکر کیا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر گئے وہ اپنی پیٹھ پر، نفورا، نفرت کرتے ہوئے، سمجھ آئیے، یعنی جب آپ قرآن پاک میں سے ذکر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ایسے بدبخت ہیں کہ یہ پیٹھ پھیر کے نفرت کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون، ہم خوب جانتے ہیں اس کو، یستمعون به، کہ کیوں سنتے ہیں وہ اس کو، یعنی کیوں سنتے ہیں اس کو، یا کس وجہ سے سنتے ہیں اس کو۔
یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت جب فرمایا کرتے تھے تو وہ کان لگا کے سنا کرتے تھے، سن کے تو پھر اس میں سے پھر کوئی نہ کوئی تعویلیں گھڑتے تھے اور جناب علی گستاخانہ پہلو کوئی نہ کوئی اس میں تلاش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم خوب جانتے ہیں وہ کیوں سنتے تھے یا کیوں سن رہے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب کہ کان لگاتے ہیں الیک تمہاری طرف، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ نجوا خفیہ مشورہ کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، جب کہ وہ کہتے ہیں ظالم، جب وہ ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، قرآن ادھر سے سنتے ہیں نا، سن کے تو پھر جو ہے وہ کان لگا کے سنتے ہیں، پھر آپس میں صلاح مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کلام کسی جادوگر کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کسی کا، لہذا اس کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ کہ نہیں تتبعون اتباع کی تم نے مگر رجلا مسحورا، جادوگر شخص کی، یعنی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اگر تم اتباع کرو گے نا تو پھر کسی جادوگر شخص کی اتباع کرو گے اور اس کے علاوہ نہیں ہے کچھ بھی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ دیکھو اے محبوب، آپ دیکھو، انظر دیکھو، کیف ضربوا کیسے بناتے ہیں، لک الامثال تشبیہیں مثالیں کیسی بناتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، فضلوا پس گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا نہیں پائیں گے کوئی راستہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کیسی مثالیں گڑھتے ہیں، کیسی مثالیں بنا لیتے ہیں، تو یہ ان کی گمراہی کی نشانی ہے، یہ گمراہ ہو گئے اور کوئی راستہ ہدایت کا جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا، اور بولے کہ کیا اذا جب کننا عظامًا ہو جائیں گی ہڈیاں، ہو جائیں گے ہڈیاں، یعنی وہ بولے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتاً اور چور چور ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون ہم یقیناً کیسے ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں، یا کیا ہم اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں، یعنی جب ہڈیاں ہم ہو جائیں گے، جسم سے گوشت وغیرہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، صرف ہڈیاں رہ جائیں گے، یا پھر ریزہ ریزہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر بھی ہم اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ پچھلی جو آیات جو ہے نا، یہ مطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے باوجود کان لگا لگا کے اور پھر نتیجہ یہ نکالتے کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے جی،
تو فرمایا کہ یہ کیسی کیسی تعویلیں، کیسی کیسی مثالیں گھڑتے ہیں۔ یہ آیات تب نازل ہوئیں مشرکین مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اکثر اوقات ایذائیں پہنچایا کرتے تھے، اور یہاں تک ان کی ایذائیں ہوا کرتی تھیں کہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غصے والے صحابہ جو ہوا کرتے تھے، غصے والے، وہ بھی عاجز آ جایا کرتے تھے ان کی ایذاؤں کی وجہ سے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ بس بڑی ہو گئی ہے جی، بڑی انہوں نے بڑی ایذائیں پہنچائی ہیں اور بڑی تکلیفیں دی ہیں انہوں نے، یا رسول اگر آپ حکم دیں تو پھر ہم بھی اس کا جواب ان کو دے دیا کریں، یہ جیسے انہوں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، یا رسول اجازت دیں ہم اس کا جواب ان کو دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، فرمایا کہ صرف ان کو جواب، یعنی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، حکم نہیں ہے جواب دینے کا، لہذا صبر کرنا ہے، جواب دینا تو درکنار، جو یہ بکواس کرتے ہیں اس کا جواب بھی اس کے لہجے میں ان کو نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ ایک وقت آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی، مسلمانوں کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تعداد بھی تھی، پھر حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ اچھا، اور پھر یہ قرآن پاک نہ سننے کے حوالے سے یہ تب آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے گھر میں تم دعوت رکھو، سرداران قریش جتنے بھی ہیں نا ان کو مدعو کرو، ان کو بلاؤ، دعوت دو ان کو۔ تو دعوت کے حوالے سے جو ہے وہ تو پھر ہر کوئی تسلیم کر لیتا ہے نا، کوئی اگر کسی کو دعوت دے، کھانے کے لیے دعوت دے تو وہ اگلا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے جی جب حاضر ہو جائیں گے۔ تو علی المرتضیٰ نے اپنے گھر میں دعوت رکھی، سرداران قریش کو مدعو کیا۔ اب طریقہ کار جو ہے وہ حضور نے یہ اپنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ تلاوت کرو، وہ تلاوت کرنے لگے تو سرداران قریش جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، یہ کیا ہو گیا، سانو بلایا سنے، کھان پین تے دعوت تے تو یہ بلا کے تو جناب علی تلاوت لگ پہ سنا، قرآن سنانا شروع کر دیے۔ پھر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے، یار یہ کہ یار کوئی ادھر کو بات کرے کوئی ادھر بات کرے، یہ کیوں ہونے لگے ہے جی۔ یہ بیماری آج کل بھی پائی جاتی ہے، کوئی اچھی بات کرنے والا کوئی ہو نا تو وہ اگلا جو ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، یار پتہ نہیں کدوں جان چھٹنی جی۔ تو یہ طریقہ کار یہ کن کا تھا؟ یہ سرداران قریش کا، یعنی وہ سرداران کفار جو تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا، اور آپس میں مذاق دل لگی کرنا، ادھر تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر آپس میں جو ہے وہ مذاق کے انداز میں، مذاق کے لہجے میں ایک دوسرے کو مخاطب کرنا۔
قل کونوا حجارۃ او حدیدا، تم فرماؤ، یہ پیچھے جو ہوا نا ذکر کہ جی اگر ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ، تم فرماؤ کہ ہو جاؤ تم پتھر، او حدیدا یا لوہا ہو جاؤ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، ہڈیاں ہو جاؤ تو پھر بھی وہ تمہیں پیدا کر دے گا، وہ تو دور کی بات ہے، اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقن یا مخلوق ایسی، مما یکبروا فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں بہت بڑی مخلوق ہے، وہ ہو جاؤ۔ یعنی جو بہت بڑی مخلوق ہے، یعنی جنات ہیں جی، وہ بن جاؤ بے شک، یا جو اور اس کے علاوہ کوئی بڑی مخلوق جس کو سمجھتے ہو وہ بن جاؤ۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، پس ان قریب، فَسَيَقُولُونَ ان قریب کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا، کون ہمیں لوٹا سکے گا، یعنی پتھر بھی بن جاؤ، لوہا بھی بن جاؤ، یا اور کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ، پھر بھی اگر یہ کہو کہ ہمیں کون لوٹائے گا یا کون دوبارہ پیدا کرے گا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم فرماؤ کہ وہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، ٹھیک ہے، پتھر بھی ہو جاؤ گے یا لوہا بھی ہو جاؤ گے نا، اور پھر بھی تم اگر کہو گے کہ کون ہمیں اب پیدا کرے گا، تو فرمایا کہ پھر بھی وہ تمہیں پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، بس وہ مسخرہ کرتے ہوئے تمہاری طرف، رؤوسہم اپنے سروں کو، یعنی ہلائیں گے اپنے سروں کو، جیسے وہ کوئی بندہ کو بات کرتا ہے نا، تو وہ اگر کوئی بات اچھی نہ لگے یا بری لگے تو بندہ سر کے ساتھ ایسے سر جھٹک دیتا ہے ایسے جی، تو فرمایا کہ وہ اگر تم یہ کہو گے نا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، تو وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اپنے سروں کو ایسے ہلائیں گے جی، مذاق کے انداز میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا، یعنی دوسرے لفظوں میں پنجابی دے انج بھی کدے ہویا جی، تو یہ پھر بھی ایسے ہی کہیں گے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، تم فرماؤ کہ ان قریب ایسا ہی ہوگا، قریبا ان قریب، یعنی کہ بہت ہی نزدیک ایسا ہی ہوگا، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، تو یہ ایسا ہی ہوگا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن بلائے گا تم کو، فتستجیبون بحمدہ، پس تم حمد بیان کرتے ہوئے اس کی گڑ گڑاؤ گے تم اس کی حمد کے ساتھ، یعنی اس وقت پھر تم اللہ کی حمد جو ہے نا وہ بیان کرو گے، لیکن کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِثْمِ اللَّهِ قَلِيلًا، اور گمان کرو گے تم کہ نہیں رہے تھے تم مگر تھوڑا، یعنی ہم دنیا میں تھوڑا سا ہی رہے ہیں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا اور اس کی وحدانیت کا کے اقرار کرنے کا، ہمیں موقع ہی کو نہیں ملا، تھوڑا سا ہم رہے ہیں۔ تو اس وقت کی حمد
اور اللہ کی تعریف تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔